بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متعدد امارات میں ہونے والی نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس نیوز اپڈیٹس کو آپ نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے اور چینل بھی سبسکرائب کر دینا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر 1 پر یو اے میں کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں۔ اس حوالے سے وزارت صحت نے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس وقت پورے یو اے کے اندر 1,95,166 کے قریب نیو کرونا کے ٹیسٹ بھی کیے گئے، جس کے نتیجے میں پورے یو اے کے اندر اس وقت 1,710 کے قریب نیو کرونا کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی بات کر لی جائے تو پورے یو اے کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 5,16,301 کے قریب بھی چلی جا چکی ہے، جبکہ مزید اس پر تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کے تناؤ بھرے ماحول کے اندر پورے یو اے کے اندر اس وقت 1,551 کے قریب نیو کرونا کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ اس طرح ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی بات کر لی جائے تو پورے یو اے کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 4,97,140 کے قریب بھی چلی جا چکی ہے۔ اس پر مزید تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر 2 نیو ہلاکتیں بھی واقع ہو چکی ہیں۔ اس طرح ٹوٹل مرنے والوں کی بات کر لی جائے تو پورے یو اے کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 1,580 کے قریب بھی چلی جا چکی ہے، جبکہ اس پر مزید تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد پورے یو اے کے اندر اس وقت 17,581 کے قریب بھی چلی جا چکی ہے، جبکہ ان کے ٹوٹل ویکسین ڈوز لینے والوں کی تعداد پورے یو اے کے اندر اس وقت 10,03,36,214 کے قریب بھی چلی جا چکی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں جو کہ موسم کے حوالے سے یو اے کے اندر، تو اس بارے میں انہوں نے تبدیلی یا اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ملک میں موسلادھار بارش سے متعدد امارات میں زبردست آبشاریں بننے لگیں۔ اس بارے میں نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی یعنی کہ NCM نے ٹویٹ کیا، جس میں فوزیرا کے توائن مصافی اور وادی الفائی میں پہاڑوں پر بہتے آبشار بھی دکھائے گئے تھے۔ متعدد امارات کے متعدد علاقوں میں اولے کے ساتھ موسلادھار بارش کی اطلاع بھی دیکھنے کو آئی ہے، اور اس سے پہلے بھی NCM نے رہائشی کو خبردار کیا تھا کہ وہ ان علاقوں سے مکمل طور پر دور رہیں جو کہ طوفان کا سیلاب کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور انہیں اس بارے میں مشورہ دیا گیا ہے کہ بارشوں کے بعد ان کے ختم ہونے کے بعد ان علاقوں سے یا ان وادیوں سے مکمل طور پر جہاں پر پانی بھر گیا ہے تو دور رہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد امارات کی ملازمتوں کا دور پھر سے شروع ہونے والا ہے اور آپ کو اپنا کیریئر بنانے کا ایک بہت ہی بہترین موقع ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں تازہ ترین نیو رپورٹ جاری کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ایک پروفیشنل نیٹ ورک لنکڈ ان نے 2021 کے لیے متعدد امارات کے اعلیٰ کمپنیوں کی فہرست کا اعلان جاری کیا، اور اس فہرست میں پیشہ ور افراد کے لیے اپنے کیریئر کو بڑھانے اور بہترین مقامات کی نشاندہی کرنے کے لیے ان کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کو کوششیں میں جاری کی جا رہی ہیں۔ اس بارے میں لنکڈ ان نے اعداد و شمار کے ذریعے کارفرما معاشی کی موجودہ حالت کی عکاسی کرنا ہے، اور اس بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ متعدد امارات کے مختلف شعبوں میں پھیلی ہوئی کمپنیاں شعبوں میں فرتلی اور ترقی کے امکانات کو اجاگر کر رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت حکومت پاکستان نے یو اے میں مقیم لاکھوں پاکستانیوں کو ریلیف بھی دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی حکومت نے سعودیہ، کویت، بحران اور امارات سمیت درجنوں ممالک میں مقیم پاکستان کے لیے پاسپورٹ فیس میں کمی کا اعلان بھی جاری کیا ہے، اور پاسپورٹ فیس کی یہ کمی تمام قسم کے پاسپورٹ پر جاری کر دی گئی ہے۔ کچھ کیٹیگریز کے پاسپورٹ کی فیس ماضی کے مقابلے میں تقریباً آدھی بھی کر دی گئی، اور دبئی میں واقع پاکستانی قونصلیٹ کے آئندہ سے نیا پاسپورٹ بنوانے یا پرانا پاسپورٹ کی تجدید کروانے کے والوں پہ فیس کی مد میں کم رقم وصول کی جائے گی، جبکہ گمشدہ پاسپورٹ یا دوبارہ بنوانے کی فیس میں بھی کمی کر دی گئی ہے۔ اس طرح پاکستانی وزارت داخلہ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ آئندہ سے 36 صفحات کے 5 سالہ پاسپورٹ کی قیمت 85 درہم ہوگی۔ پہلے اس پاسپورٹ پر 150 درہم وصول کیے جا رہے تھے۔ اس طرح اس نوعیت کے پاسپورٹ کی قیمت میں 65 درہم کی کمی واقع ہوگی، جبکہ 72 صفحات کے 5 سالہ پاسپورٹ کی فیس گھٹا کر 280 درہم کی بجائے 155 درہم مقرر کر دی گئی ہے، یعنی کہ اس پاسپورٹ پر بھی اب 125 درہم کی رعایت دیکھنے کو ملے گی، جبکہ 100 صفحات والے پاسپورٹ کی قیمت 300 درہم کی بجائے 170 درہم مقرر کر دی گئی ہے، جس پر پہلے کے مقابلے میں 130 درہم کی بچت دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ دبئی میں پاکستانی قونصلر جنرل احمد امجد علی کا اس بارے میں کہنا ہے کہ حکومت پاکستان اور وزارت داخلہ کی جانب سے
پاسپورٹ فیس میں کمی سے کم آمدنی والے لاکھوں تارکین کو فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ کرونا وبا کے دوران بیشتر تارکین کی نوکریاں بھی ختم ہو گئی ہیں یا ان کی تنخواہیں مکمل طور پر گھٹا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت امارات کی تمام مساجد میں قیام اللیل کی نماز پڑھنے کی خوشخبری بھی سنا دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق رمضان المبارک کا مہینہ نیکی کمانے کا اور رب کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بہترین مہینہ تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا اور خود کو برائی سے ممکنہ حد تک بچانے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ تو اس رمضان کے بابرکت مہینے کی وجہ سے انسان کے اندر ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی بندگی کی خاطر خود کو وقف کر دیتا ہے۔ اس بارے میں رمضان کے دوران ایک اہم ترین عبادت قیام اللیل کی بھی ہے، جو کہ آخری 10 روزوں کے دوران آدھی رات کو ادا کی جاتی ہے، اور اس بارے میں چونکہ اس بار امارات میں کرونا کی وبا نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے تراویح نماز کا دورانیہ بھی صرف مختصر ترین رکھا گیا ہے۔ لیکن اماراتی حکومت نے امارات میں مقیم مسلم کمیونٹی کو خوشخبری کی خبر سنا دی، جس سے سب اہل ایمان کے دل بھی خوشی سے جھوم اٹھے۔ اس بار میں خلیج ٹائم کے مطابق رمضان کی آدھی رات کی عبادت یعنی کہ قیام اللیل ادا کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور امارات کے تمام مساجد میں یہ نفلی عبادت کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس بارے میں نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی یعنی کہ کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ اس نماز کی ادائیگی کے دوران سخت کرونا سیفٹی پروٹوکول بھی نافذ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں، جو کہ جابز کے ریلیٹڈ ہے، خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے، کہ اس وقت ابوظہبی کے پاکستانی سفارت خانے نے نوکریوں کا اعلان جاری کر دیا، جس میں ڈرائیور، سیکیورٹی گارڈ، ڈیٹا انٹری آپریٹر اور PCRO سمیت کئی اسامیاں بھی امیدواروں کے لیے خالی کر دی گئی ہیں۔ کرونا کی وبا نے متعدد امارات میں مقیم پاکستانیوں کو بھی بری مشکل میں ڈال ڈالا، اور بہت سارے پاکستانی ملازم تو اس پر فارغ ہو رہے ہیں اور نئی ملازمت کی تلاش بھی کر رہے ہیں۔ تاہم اس پر مختلف مارکیٹس میں حالات ابھی زیادہ اچھے نہیں ہوئے، اسی لیے ان کی یہ تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ تاہم اس پریشان حال پاکستانیوں کی ایک شاندار خبر یہ بھی آ گئی کہ متعدد امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں قائم پاکستانی سفارت خانے نے کئی اسامیوں کی بھرتی کا اعلان بھی جاری کر دیا، جس میں ڈیٹا انٹری آپریٹر، ڈرائیور، سیکیورٹی گارڈ اور PRO اور دیگر اسامیوں کے لیے امیدوار درکار ہو گئے۔ تمام امیدواروں کو اپنے CV اور دیگر متعلقہ دستاویزات 11 مئی 2021 تک سفارت خانے بھجوانے ہوں گے، اور صرف شارٹ لسٹڈ کیے گئے امیدواروں کے انٹرویو اور ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ اس طرح پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے اپنی پوسٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اسے ڈیٹا انٹری آپریٹر، پبلک ریلیشنز آفیسر، ڈرائیور، سیکیورٹی گارڈ اور جو ڈرائیونگ بھی جانتا ہو اس کی ضرورت ہے۔ امیدوار اپنی درخواست ان کے دیے گئے پتے پر بھی بھیج سکتے ہیں۔